أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تجد لسنة الله تبدیلا. صلوات پڑھیں. برادران ایمانی، بزرگان مذہب ملت، وقت کافی تجاوز کر چکا ہے. ماشاءاللہ آپ 26 تاریخ سے مسلسل نجف ہند جو کہ پورا میں بلند پایا بزرگ علماء و ذاکرین کو سماعت فرماتے چلے آ رہے ہیں. بعد کی مجلسوں کا بھی لحاظ ہے، لہذا بغیر کسی تمہید کے میں آغاز گفتگو کر رہا ہوں. آپ کے سامنے آغاز گفتگو کے لیے قرآن مجید کی اس معروف آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جو آپ کے درمیان بتصدق عزائے سرکار سید الشہداء بحمدللہ محتاج ترجمہ بھی نہیں ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یعنی صبح قیامت تک قوانین الہیہ میں ایک ہر برابر بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے. قوانین الہیہ کیا ہیں، اصول کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، یہ سب ہم کو ملتا ہے شریعت محمدی سے. اور شریعت محمدی سوائے اصول اور فروع کے علاوہ کسی دوسری شے کا نام نہیں ہے. یا شریعت اصول کے ذریعے ملی یا فروع کے ذریعے ملی. نماز فروع دین، روزہ فروع دین، حج فروع دین. اصول میں عقائد موجود ہیں. میں نے عرض کیا کسی تمہید میں کسی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، دو چار مومنین کا انتظار تھا. لیجئے وہ بھی تمام ہوا. یہاں سے میں باقاعدہ آپ کی بلند و بالا توجہات کا مرکز بناتے ہوئے اپنی بات رکھنے جا رہا ہوں. اگر آپ متوجہ ہو گئے تو انشاءاللہ بہت کم وقت میں بات تمام ہو جائے گی. اصول نام ہے عقیدے کا، فروع نام ہے عمل کا. علم کلام کے تمام علماء نے لکھا کہ فروع دین پر اصول دین افضل ہیں. فروع دین پر اصول دین افضل ہیں اس لیے کہ فروع نام ہے عمل کا، اصول نام ہے عقیدے کا. اصول دین پر اگر کوئی یقین نہ رکھتا ہو، فروع دین سے اصول دین افضل اس لیے ہیں کہ اگر اصول دین پر کوئی یقین نہ رکھتا ہو، اللہ کی توحید کو نہ مانتا ہو، اس کے باوجود بھی وہ نماز پہ نماز پڑھے، روزوں پہ روزے رکھے، حج پہ حج کرے، تو یہ اس کی عادت تو کہلائے گی، عبادت نہیں کہلائے گی. اس لیے کہ جب اس کی توحیدی پہ یقین نہیں تو یہ نماز کس کام کی، یہ روزہ کس کام کا، یہ حج کس کام کا. اس لیے فروع دین پر اصول دین افضل ہیں. تو فروع دین کی خدا کہہ رہا لن تجدا لسنت اللہ تبدیلا، یعنی صبح قیامت تک ایک ہر برابر بھی قانون الہیہ میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی. یہ بالکل تمیز تمام ہوئی.
ایک جملہ کہہ کے آغاز گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور در شاہ نجف پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے معلوم ہے مولا علی کے متوالے ہیں، مگر پھر بھی یہ دیکھنا چاہوں گا کہ آپ کس موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں، کیا نہیں سننا چاہتے ہیں۔ اس ایک جملے سے اندازہ ہو جائے گا۔ پوری توجہ، آغاز گفتگو ہو رہا ہے فروع دین کی، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ میں ایک ہر برابر بھی تبدیلی کا حق صبح قیامت تک اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اگر کوئی تبدیلی کرے گا علماء چیخ اٹھیں گے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ صبح قیامت تک نماز، روزوں، حج و زکوٰۃ میں ایک ہر برابر بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ تو لیجئے انصاف سے بتائیے کہ جب مفضول فروع دین کی عبادتوں میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی تو افضل ترین اصول دین کی امامت میں کہاں سے تبدیلی کر دے؟ ایک صلوات پڑھ دیں حضرت محمد علیہ وسلم۔ جب مفضول فروع دین کی عبادتوں میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تو اصول دین سے ہم امامت کیسے نکال دیں؟ ہم در شاہ نجف پہ اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ نعوذ باللہ امیر المومنین کی شان بیان کرنا ہے، بلکہ ہمیں تو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم شاندار ہیں، کہ جو نجف اشرف میں ہے ہم اس کے غلام ہیں۔ اور لیجئے نوجوانوں کے لیے پیغام، میں بزرگوں کو کیا سناؤں گا، بزرگوں کا علم بھی مجھ سے بہتر، معرفت میں بھی مجھ سے زیادہ ہیں، میں حصول ثواب کے لیے آیا ہوں، اور بڑا پراشور زمانہ چل رہا ہے، بڑی تحریکیں چل رہی ہیں، جو مجھ سے واقف ہیں وہ واقف ہیں، جو نہیں واقف ہیں انہوں نے سن لیا۔ خطیب الایمان مشہد میں مدفون ہیں، وہ بھی حق اہل بیت کا دفاع کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کل تک بیگانے آل محمد کی مخالفات کیا کرتے تھے، آج کچھ اپنوں میں پیدا ہو گئے ہیں جو کبھی ان کی طہارت پہ گفتگو کرتے ہیں، کبھی ان کی عصمت پہ گفتگو کرتے ہیں، کبھی ان کی عظمت پہ گفتگو کرتے ہیں، اور اپنوں میں شک و شکوک پیدا کر کے لوگوں کی نجات میں رکھنا بنتے ہیں۔ میں نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ نہ دیکھا کرو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھا کرو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر شاہ نجف کے حق میں بول رہا ہے تو وہ عالم ہے، اور اگر باب مدینۃ العلم کے خلاف بول رہا ہے، بھائی وہ کوئی بھی ہو عالم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ کل وہ نادان تھے جو قوم و قبیلہ دیکھ کے احترام کرتے تھے۔ میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، آپ کو بھی متوجہ کر رہا ہوں، میں کسی اہل سنت کو دیکھ کے جلتا نہیں ہوں، تب نہیں جاتا ہوں، اس لیے کہ اس وقت بحمدللہ برادران اہل سنت میں ایسے خوش عقیدہ پیدا ہو رہے ہیں کہ آپ ہی کی بزم میں آ کے علی کا حق بیان کر رہے ہیں، اور شیعوں میں کچھ ایسے بدبخت ہیں جو علی کے منبر پر بیٹھ کے اہل بیت کی فضیلتیں گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ان سے ہوشیار رہیے گا۔ ہم قوم و قبیلہ دیکھ کے تعصب نہیں برتتے۔ میں نے پیغام پہنچا دیا، مگر آپ نے اس طرح نہیں سنا جس طرح سنتے ہیں۔ بھائی آپ کی مجبوری یہ ہے کہ جب تک آپ کو آپ کے مطلب کی نہ سنائی جائے آپ نہیں جاگتے، اور ہم پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اپنی واہ واہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ اب اپنا یہی پیغام جملے بدل کے کہوں کہ ہم کسی اہل سنت کو دیکھ کے تعصب نہیں رکھتے۔ اگر وہ علی کے حق کا قائل ہے اسی انداز سے کہ جو امیر المومنین کا حق ہے تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، وہ ہماری آنکھ کا تارا ہے۔ اور اگر شیعوں میں بھی کوئی ان کی مخالفت کرے، دیکھیں یہاں عجب شرط ہے، نبی کہہ کے گئے اے علی تمہاری دشمنی اس کے دل میں آ نہیں سکتی کہ جس کا خون پاک ہو، اور جس کا خون نجس ہے وہ تمہارا دوستدار ہو نہیں سکتا۔ بھئی اگر شیعوں میں بھی ہوگا اور غیر حلالی ہوگا تو ان کے خلاف بولے گا ضرور۔ دیکھیں اب آپ بھی بولے، سنیے میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر شیعوں میں بھی کوئی غیر حلالی ہوگا،
ہم قبیلہ دیکھ کے تعصب نہیں برتتے تو ان کے خلاف ضرور بولے گا۔ بڑی ذمہ داری سے نوجوانوں کو پیغام دینے کے لیے یہ لفظ میں نے استعمال کیا ہے، اس لیے کہ شیعہ علی کے نام پہ مشہور ہے، اور میری کیا اوقات کہ شیعت کی توہین کروں۔ شیعت کی توہین نہیں ہے، پہچانیے، اس لیے کہ معصوم امام نے کہا ہے شیعہ نما ہونا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے، اور شیعت کی کسوٹی ہے علی کی ولایت۔ شیعت کی کسوٹی ہے علی کی ولایت۔ پھر جملہ بدل کے باقاعدہ آغاز گفتگو کروں۔ تمام مومنین کا انتظار ختم ہوا، ماشاءاللہ مومنین آ گئے، زیادہ دیر پڑھنا بھی نہیں ہے۔ بھائی اگر شیعوں میں کوئی غیر حلالی ہوگا، فضائل برداشت نہیں کر سکتا، یا یوں کہوں کہ یزید کے لشکر میں اگر کوئی پاک نسب ہوگا تو حر بن کے آئے گا ضرور۔ ایک سلامات برداشت الحمدللہ متوجہ ہو گئے۔ یہ نعرہ سنا آپ نے، ان نعروں پہ بھی بڑا اعتراض ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے فضائل اس لیے پڑھتے ہیں کہ اپنی واہ واہ کراتے ہیں، کتنے بد نصیب ہو تم۔ ارے ہمارے شرف کو تو سمجھو، فضائل مولا علی کے ہوتے ہیں، تعریف ہماری ہوتی ہے۔ ارے اس سے بڑا نصیب کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ کوئی ذاکر اپنی فضیلت تو نہیں پڑھتا ہے نا۔ آپ کسی مولوی کی اس صورت پہ داد تھوڑی دیتے ہیں، ذکر مولا کا ہوتا ہے، عزت کرنے والے کو ملتی ہے۔ کتنے بد نصیب ہو تم، علی کے در سے کل بھی عزت بڑھتی تھی، آج بھی عزت بڑھتی ہے۔ تم کتنے محروم ہو، ہم تو تم کو دیکھ کے ترس کھاتے ہیں۔ اعتراض یہ کرتے ہیں صاحب ان شیعوں میں جائیے، ان شیعوں میں جائیے، ان کے یہاں نعرے لگتے ہیں کثرت سے، مگر جب نعرہ توحید، نعرہ رسالت لگایا جاتا ہے، میں نے باقاعدہ آغاز سے گفتگو کیا، نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں جو اعتراض ہو رہے ہیں اس کا جواب ان کے دفاع کے لیے، اس پر یہ اتنے بآواز بلند نہیں بولتے۔ نعرہ تکبیر پر، نعرہ رسالت پر ان کی اتنی تیز آواز نہیں نکلتی جتنی تیز آواز نعرہ حیدری پہ نکلتی ہے۔ یہ بولا میں نے پہچان لیا کہ کس قوم و قبیلے کا ہے، اس لیے کہ جب تک بولے گا نہیں تو پہچانا کیسے جائے گا؟ جب تک بولے گا نہیں پہچانا کیسے جائے گا؟ ادھر بولا ہم سمجھ گئے بہت بڑا جاہل ہے، اعتراض کر رہا ہے، جبکہ پہلا اعتراض ہے جو اعتراض نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں جو اعتراض نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ سن تو لیا، مگر جب تک آپ کو تجربہ نہ کرا دیا جائے، آپ مشاہدہ نہ کر لیں، آپ کا دماغ اتنے بہتر طریقے سے اس کو محسوس نہیں کر سکتا۔ ابھی تجربہ کراتا ہوں، میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ جواب دیجئے۔ یہ اعتراض نہیں بلکہ حقیقت ہے، ثابت کرنے کے لیے کہ یہ نعرہ توحید، دیکھیں جواب ہی نہیں دے رہے زور سے دینے کے بعد تو اپنی جگہ، نعرہ توحید، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دیکھا یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اعتراض نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ مگر ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا، علی کے بغض میں عقل پہ پتھر پڑ گئے ہیں، منطق سے دور ہو گئے ہیں، لاجک سے دور ہو گئے ہیں، ان کو اس کا سبب نہیں معلوم کہ یہ ہوتا کیوں ہے، کہہ صحیح رہے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو تجربہ کرا دیا، کہنا غلط نہیں ہے، مگر اتنے نادان ہیں کہ سمجھتے نہیں یہ ہوتا کیوں ہے۔ ان جاہلوں کو پتا نہیں کہ ان نعروں سے بڑی بڑی جنگیں فتح کی گئی ہیں۔ مولا علی کے دربار میں بیٹھے ہیں نا، اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر، اور یہ دشمنوں کا حربہ ہے، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں۔ اسی طرح جیسے آپ کے ہندوستان میں کوئی مسلمان ہوا، پہلی دعوت ہوئی، مشرف با اسلام ہوا ہے، سامنے گوشت رکھ دیا گیا، وضاحت نہ کرائیے، بڑا پرا شوق زمانہ ہے، کہا ٹھیک ہے میں مسلمان تو ہو گیا ہوں،
مگر ابھی اس کا گوشت نہ کھلائیے، کیونکہ پوری زندگی پوجا ہے، پوری زندگی پوجا ہے۔ نفسیات بہت اہمیت رکھتے ہیں، اس لیے جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے ایک نعرہ آیا کہ ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں۔ جتنے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، نبی نے ان کے چہرے دیکھے، مسکرا کے علی کو دیکھا، اے علی تم مشکل کشا ہو نا، کائنات کا مشکل کشا نہیں، اپنے رسول کی بھی مشکل کشائی کرو، ان کے دل و دماغ پہ اثر ہو رہا ہے، پوری زندگی پوجا ہے نا، میرے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں۔ علی بھی بدر کے میدان میں ایک بلندی پہ پہنچے اور بلندی پہ پہنچ کے کہنے لگے، اللہ مولانا اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارے پاس مولانا ہے، تمہارے پاس مولانا نہیں، تمہارے پاس مولا نہیں۔ آپ متوجہ نہیں ہوئے، علی نے پہلے ہی طے کر دیا کہ کافروں کے پاس مولا نہیں ہوتا۔ علی نے پہلی ہی منزل میں طے کر دیا کہ بھیا کافروں کے پاس مولا نہیں ہوتا۔ سننے کے لیے بیٹھے نا، بڑے بڑے ذاکرین کو سنائیں، جھوم نہ اٹھئے مولا علی کے دیوانے ہیں، تو میرا نام بھی شوزب جرولنی نہیں۔ پہلا میدان جنگ بدر، علماء سے پوچھ لیجیے گا، اگر علی یہ نعرہ نہ لگاتے اللہ مولانا ولا مولا لکم، میرے پاس مولا ہے، تمہارے پاس مولا نہیں، جنگ بدر نبی ہار گئے تھے، نعرے نے نبی کو یہ جنگ جتوائی، قدرت کو بھی جوش آ گیا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اے محمد احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ تو نہ صحیح، بدر کے پہلے میدان میں سب سے پہلے علی نے میرے نام کے ساتھ لفظ مولا استعمال کیا۔ نہیں متوجہ ہیں؟ عربی ادب اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، اللہ کے نام سے کہ آگے اس سے پہلے جب جنگ بدر میں میرے مولا علی نے اللہ مولانا کہا، کسی نے لفظ مولا کا استعمال نہیں کیا تھا۔ سب سے پہلے علی نے اللہ کو مولا کہا کہ الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ اے محمد، پہلے میدان کا نام ہے بدر، آخری میدان کا نام ہے غدیر۔ جب تک تم علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے مولا نہ کہہ دینا، میدان کو نہ چھوڑنا۔ جب تک کہ تم علی کو مولا نہ کہتے نا، تب تک میدان کو نہ چھوڑنا۔ یہ تو میں نے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے سنا دیا، تاکہ جو نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ بخوبی ان کے ذہنوں تک سرایت کر جائے، قلوب میں اتر جائے۔ بدر کی پہلی جنگ نعرے کی وجہ سے جیتی گئی، علماء سے تصدیق کر لیجئے گا، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارے پاس مولا ہے، تمہارے پاس مولا نہیں۔ کیوں سنایا؟ متوجہ ہوئے، جب کسی سے جنگ ہوتی ہے تو نعرہ جنگ کے میدان میں لگایا جاتا ہے۔ نہیں متوجہ ہوئے، جب بھی جنگ ہوتی ہے تو نعرہ جنگ کے میدان میں لگایا جاتا ہے۔ اب وہ اعتراض بات موضوع سے نہیں ہٹاؤں کہ توحید پر باواز بلند نہیں بولتے، نعرہ تکبیر پہ باواز بلند نہیں بولتے، نعرہ رسالت پہ باواز بلند نہیں بولتے، نعرہ امیر المومنین پر، نعرہ حیدری پہ باواز بلند بولتے ہیں۔ ارے جاہلو سمجھ تو لو، آج ہماری جنگ توحید کے دشمنوں سے نہیں ہے۔ دیکھیں کچھ عرض کر رہا ہوں، ہماری جنگ توحید کے دشمنوں سے نہیں ہے، ہماری جنگ رسالت کے دشمنوں سے نہیں ہے۔ کیا کریں؟ ہماری جنگ ہی علی کی ولایت کے دشمنوں سے ہے۔ چونکہ جنگ علی کی، چونکہ جنگ علی کی ولایت کے دشمنوں سے ہے، تو جس سے جنگ ہوتی ہے اس کے نام کا نعرہ لگایا جاتا ہے
تم علی کے مخالف ہو، ہم نعرہ حیدری یا علی کہہ کے بتاتے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ علی کے متوالے مر گئے، ہم آج بھی زندہ ہیں، کل بھی زندہ تھے۔ آپ کے نعروں سے باطل طاقتیں پس پڑتی ہیں، آج بھی علی کے متوالے زندہ ہیں۔ نعرہ حیدری یا علی جس کے مقابلے میں جنگ ہوتی ہے، نعرہ اسی کے نام کا لگایا جاتا ہے۔ اور یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، 2 واقعے سنیے اور ربط مسائل، کوئی تاریخ نہیں ہے، پرانا زمانہ نہیں ہے، 12-15 سال پہلے کی آپ کے پڑوسی ملک کا حوالہ پاکستان، کثرت سے فرزندان توحید رہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہم قوم و قبیلہ نہیں دیکھتے، ہم تو دیکھتے ہیں نبیوں کو نبوت نہیں ملی بغیر علی کی ولایت کے، تو ہم کسی کو مسلمان کیسے سمجھ لیں بغیر علی کے؟ آپ رہتے ہیں ہندوستان میں، آج بھی علی کی دشمنی کی سرگرمیاں اتنی بلند ہیں، بڑی ذمہ داری سے نوجوانوں کے لیے عرض کروں، 2 چھوٹے چھوٹے واقعے اور ربط مسائل کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، تاریخ نہیں ہے پرانی، 15 برس سے زیادہ واقعہ نہیں گزرا ہے، سب گواہ موجود ہوں گے۔ پاکستان میں ایک صدر جمہوریہ اسلامی پاکستان ابھر کے آئے سامنے، جن کا نام تھا ضیاء الحق۔ کیوں پڑھ رہا ہوں نوجوان سن لیں، دلیل یہ کہ آج بھی جب بھی جس کو طاقت ملی وہ بولا تو علی کے خلاف بولا، وہ سوچا تھا کہ علی کے فضائل کم کر دیے جائیں گے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی حقیقت کھلنے لگی کہ کسی پاک نسب شجرے سے تعلق نہیں رکھتا ہے، کسی شریف ماں کا بیٹا نہیں ہے۔ یہ ضیاء الحق وہ ہے، اس لیے پڑھا ہوں کہ جس کے زمانے میں سپہ صحابہ بنی، شیعوں کا قتل عام ہوا، اس پہ گفتگو نہیں کرنا ہے۔ جب یہ صدر مملکت بنا اور اپنے غرور میں چور ہوا تو اس نے اعلان کیا کہ ہمیں پاکستان میں اسلامی حکومت قائم کرنی ہے، صدر جمہوریہ تھا، اور نظام مصطفی لانا ہے۔ سنیں گے علی کی دشمنی آج بھی کتنی سرگرم ہے، مولا علی کے دربار میں بیٹھے ہیں، مولا علی آپ کی تمام مشکلوں کو آسان کریں گے، بڑی بڑی مشکلیں دم توڑ دیتی ہیں، مشکل کشا ہیں۔ کہنے لگا ہم کو یہ نظام مصطفی بغیر نظام علی کے چاہیے، نظام مصطفی قائم کریں گے بغیر علی کے۔ جاہل کو پتہ ہی نہیں کہ وہ نظام مصطفی کہ جس کو مصطفیٰ قائم کر رہے تھے، جس کو خود مصطفیٰ قائم کر رہے تھے، جب تک علی نہیں آ گئے بعثت نہیں ہوئی، رسالت کا اعلان نہیں ہوا، بغیر نظام مرتضوی کے نظام مصطفی قائم ہی نہیں ہو سکتا، بغیر نظام مصطفی مرتضوی کے نظام مصطفی نہیں قائم ہو سکتا۔ سنیے اس نے کیا کیا تفصیلات میں نہیں جانا ہے۔ سعودی عرب پہنچا اسلامی حکومت بنانے کے نام پہ سعودی عرب کو لوٹنے کے لیے، اور وہاں جا کے کہا نظام مصطفی قائم کریں گے۔ آپ کی فقہ جعفریہ میں وہ معلوم کر لیجئے گا، دیگر فقہوں میں جسے سروکار نہیں ہے، کیا بیان کر کے وقت صرف کروں اس لیے کہ وقت کی کمی ہے بہت۔ 1 مہینے میں 1 بار عمرہ ہوتا ہے۔ اگر آپ سعودی عرب جائے تو علماء جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، ورنہ علماء مشورہ دیتے ہیں کہ مہینے کے شروع میں نہ جاؤ اگر وقت کی کمی ہے، ورنہ 1 عمرہ ملے گا، یا بقیہ 28 دن 29 دن قیام کرنا ہوگا۔ آخر مہینے میں جاؤ تاکہ 28 29 کو عمرہ کرو، دوسرا چاند ہو جائے پہلی دوسری کو عمرہ کرو، کم وقت میں 2 عمرے کر کے آ جاؤ۔ نظام مصطفی بغیر علی کے چاہیے اس کو۔ یہ ہر مہینے میں 2 بار جاتا تھا دولت لوٹنے نظام مصطفی کے نام پہ، ہر 15 دن میں سعودی عرب پہنچا۔ آخر کار وہ بھی پہچان گئے
جب دولت کی کمی ہوئی فراوانی میں ملنے کی تو اس نے کہا ایران میں بھی تو اسلامی حکومت ہے. خمینی صاحب کا ایران تھا، آیت اللہ خمینی کا، علی کی ولایت قدم بڑھنے والے کا. اس کے پاس پہنچ، ان کے پاس آیت اللہ العظمہ آیت اللہ خمینی کے پاس ضیاء الحق پہنچا. کام پاکستان میں، سنیے میں اپنی منزل پہ آ گیا، ہم پاکستان میں نظام مصطفی قائم کرنا چاہتے ہیں. شیعوں کا قتل عام اسی کے زمانے میں شروع ہوا. ان کو پہلے سے پتا تھا بغیر علی والا. کہنے لگے ضیاء الحق صاحب ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے پاکستان کا رقبہ کتنا بڑا ہے؟ کتنا بڑا ہے پاکستان؟ فوراً اپنے صدر مملکت ہونے کے غرور میں بتانا شروع کیا. اتنا مربع فٹ لمبا، اتنے 1000 کلومیٹر چوڑا. مجھے تو یاد نہیں ہے، جو تھا صدر مملکت تھا اس نے بیان کیا. خمینی صاحب بولے اتنا بڑا ہے پاکستان، کبھی علی والوں سے نہ الجھا کرو، علی والوں کے مقابلے میں نہ آیا کرو. علی والے تمہیں بیوقوف بنانے سے بیوقوف نہیں بنتے. نظام مصطفی قائم کرنا ہے بغیر علی کے. کچھ مدد کیجئے. کہا کتنا بڑا ہے پاکستان؟ بتایا. کہا اتنا بڑا ہے پاکستان، اتنے 1000 کلومیٹر پر آپ نظام مصطفی قائم کریں گے؟ کہا ہاں. بھائی بہت سے تو جانتے نہیں، اس لیے رک کے وضاحت کر دوں. یہ گیا تو تھا نظام مصطفی کے نام پر بھیک مانگنے، مگر داڑھی صفا چڑھتی، نہ مونچھ نہ چہرے پہ داڑھی. خمینی صاحب نے چہرہ دیکھا، کہا اتنے بڑے پاکستان پر بعد میں قائم کرنا، پہلے اتنے سے چہرے پر تو نظام مصطفی. اتنے بڑے پاکستان پہ بعد میں قائم کرنا، پہلے اتنے سے چہرے پہ بھی تو قائم کر لو. دیکھیں مکاروں کو علی والے پہچانتے ہیں، مکاروں کو علی والے پہچانتے ہیں. لوٹ کے آیا. سنیے دشمنی سنا رہا ہوں، آج بھی سرگرم ہے. ہم بے سبب علی کی ولایت کی تبلیغ نہیں کرتے. اس لیے کہ نوجوانوں اگر عقیدہ سلامت تو سارے اعمال معراج پائیں گے، تمہارے کام آئیں گے. اور تمہارا عقیدہ کھوٹا کر دیا گیا تو کچھ کام آنے والا نہیں. غصے میں لوٹا پاکستان. شیعہ علماء کو اسلام آباد میں تھا ہے نا، آج بھی پریزیڈنٹ ہاؤس، شیعہ علماء کو اسلام آباد بلایا. بے سبب نہیں سنا رہا ہوں، اسی ممبر سے، اسی نجف ہند جوگی پورا میں علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب آپ کی خدمت کر کے گئے. اس وقت میں وہ بھی تھے، اس لیے سنا رہا ہوں یہ واقعہ. تمام علماء تھے، سب کے نام کہاں تک گناؤں. بلا کے بیٹھا کے کچھ گفتگو کرنے کے بعد، سنیے اسی کے بعد ربط مساج دے دوں گا. کچھ گفتگو کرنے کے بعد ضیاء الحق شیعہ علماء کو پوری تمکنت کے ساتھ دیکھ کے سر اٹھا کے سینہ تان کے کہتا ہے کہ کون حرام زادہ کہتا ہے. نوجوانوں سنو، ہم کیوں علی کے حق کی تبلیغ کرتے ہیں؟ ضیاء الحق سینہ تان کے کہتا ہے کہ کون حرام زادہ کہتا ہے کہ نبی کی بیٹی فاطمہ بھرے دربار میں اپنا حق مانگنے گئی تھی. شیخ غرور کا عالم سپاہی ہیں، کلیشن کوف ہیں، چند شیعہ علماء ہیں، اپنے صدر مملکت ہونے کے پورے غرور میں چور ہے، مگر جاہل کو پتہ ہی نہیں کہ علی والوں سے مقابلہ ہے. سچا علی والا ہوتا ہی نہیں وہ جس کو اوپر حالات کا اثر ہو جائے. حالات اس کے قبضے میں ہوتے ہیں. سب تو سوچنے لگے کہ بھائی یہ اتنے بڑے مسلمات اور حقائق کو انکار کر رہا ہے. ہم سے کہا جاتا ہے نا بڑے ادب سے بولیے. ایک صدر ہو گیا کہتا ہے کون حرام زادہ کہتا ہے کہ فاطمہ اپنا حق مانگنے اس کے دربار میں اس خلیفہ کے سامنے جا کے کھڑی ہوئی تھی. اچانک عرفان حیدر عابدی صاحب کی نظریں دیواروں پہ گھومنا شروع ہوئی. پریزیڈنٹ ہاؤس تھا نا،
اس کے باپ کا گھر تو تھا نہیں. آپ کے ہندوستان میں پوری دنیا میں گورنر ہاؤس ہو یا پریزیڈنٹ ہاؤس ہو، سب جگہ لائبریریاں موجود ہوتی ہیں، کتابیں رکھی ہوتی ہیں. انہوں نے دیکھا الماری میں شیلف میں کچھ کتابیں سجی ہیں. یہ اٹھے. ضیاء الحق نے کہا کون حرامزادہ کہتا ہے کہ فاطمہ اپنا حق مانگنے بڑے دربار میں گئی؟ آج بھی ظلم کا یہ عالم ہے. 15 سال سے زیادہ پرانی بات نہیں ہے. سنو نوجوانوں، اپنے مولا کے حق کو پہچانو. فاطمہ کی محبت میں علی کے حق کے لیے جیو اور مرو، اسی میں تمہاری زندگی ہے. ان کے علاوہ اور کوئی عزت نہیں دینے والا. انہی سے دنیا میں عزت ملے گی، انہی سے آخرت ہے. اب جو قریب گئے علی کا حق بیان کرتے تھے نا، علامہ عرفان حیدر آبادی صاحب اس منبر سے مجلس خطاب کر چکے. خدا یقیناً جنت میں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. ایک کتاب نکالی میز پہ رکھی، دوسری کتاب نکالی میز پہ رکھی، تیسری کتاب نکالی میز پہ رکھی، کچھ کتابیں جمع کی، اس کے بعد اٹھائیں ضیاء الحق کے سامنے میز پہ لا کے رکھی. کہا ضیاء الحق صاحب کیا کہہ رہے تھے آپ؟ کہا میرا سوال یہ ہے کہ کون حرامزادہ کہتا ہے کہ فاطمہ دربار میں گئی؟ سنیں گے کون سی کتابیں لے کے آئے تھے. بخاری ملی، نکالی میز پر رکھی. ترمذی ملی، میز پر رکھی. سنن نبی داؤد ملی، میز پر رکھی. سنن نبی ماجہ ملی، میز پر رکھی. 6-7 کتابیں رکھ کے ضیاء الحق کے سامنے لا کے رکھی. کہ آپ کہہ رہے تھے کون حرامزادہ کہتا ہے کہ فاطمہ زہرا بڑے دربار میں گئی؟ لیجئے ضیاء الحق صاحب 6-7 حرامزادے تو یہ ہیں. نہیں متوجہ ہوئے؟ ارے 6-7 دیکھیں اخلو سے چڑھ کے بولتا ہے سب بڑی معتبر برادران اہل سنت کے مذہب کی کتابیں، بڑی بڑی تفسیریں کا 6-7 حرامزادے تو یہ ہیں جو کہتے ہیں فاطمہ گئی تھی، باقی حرامزادے کراچی جا کے بھیج دوں گا. علی والوں کے مقابلے میں نہ آیا کرو. آج علی کے ان حقائق سے انکار کیا جا رہا ہے جس کا سب نے اقرار کیا. دنیا بھی چونکہ اور مجالس ہونی ہیں، دیگر مجالس کا بھی احترام ہے، اس لیے میں خود مختصر کر رہا ہوں. اور بی بی زہرا کے حق کو پہچانو، اس لیے کہ خالی یہ 1400 برس پرانی بات نہیں ہے کہ فاطمہ زہرا اپنا حق مانگنے گئی. مولا علی کے دربار میں نا ان کے پاس اللہ کی مرضی ہے. اللہ کو راضی کرنا ہو تو علی کو راضی کرو، اور اگر خود علی کو راضی کرنا ہو تو سیدہ کو راضی کرو. اگر بی بی سیدہ آپ سے راضی ہیں تو امیر المومنین آپ سے راضی ہیں. میں مولا علی کے بھی فضائل پڑھ سکتا تھا، بی بی سیدہ کی بھی کوئی فضیلت نہیں پڑھنے جا رہا ہوں، بلکہ وہ ٹکڑا جو ہے تو فضائل سے متعلق، مگر آپ کی آنکھوں میں اشک نہیں رکے گا اور اسی کو مصائب سمجھیے گا. دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے. بی بی اپنا حق مانگنے بڑے دربار میں پہنچی، اور علی کو بھی پرسہ دے کے راضی کرنا ہو تو فاطمہ زہرا کے مصائب پڑھا کیجیے. علی کے سر پر 19ویں رمضان کو، رمضان قریب ہے نا، ضربت لگی. یہ شیعان علی کے لیے بڑی مصیبت ہے، علی کے لیے مصیبت نہیں ہے. امیر المومنین نے کہا فزت برب الکعبہ، کعبے کی قسم علی کامیاب ہو گیا. علی کی مصیبتوں کا کسی نے اندازہ ہی نہیں لگایا. مولا علی کے مصائب آپ ابھی محسوس ہی نہیں کر سکے کہ شجاع و بہادر مرد میدان شیر خدا علی ولی اللہ، ان پر کون سے مصائب پڑے. سیدہ بھرے دربار میں باغ فدق مانگنے گئی. سنیں گے کیا کہا گیا؟ نوجوانوں کو یہ تاریخ معلوم ہونی چاہیے کہ گواہ پیش کرو
فاطمہ نے اس ملعون تک پہنچوائی جس نے آل رسول کی اہانت کرنا چاہی. وہ آل رسول تک محدود نہیں رکھتا، اس نے رسول اللہ کی اہانت کی، اس نے پروردگار کی اہانت کی. گستاخ ہے. کس طرح سنیں گے، کیسے سناؤں؟ ایک مرتبہ نبی کی تحریر کو دیکھا کہ بیٹی کے حق میں لکھی تھی، وہ بے ادبی کی کہ زبان تھرا رہی ہے بیان کرنے سے، ہم بے سبب ان کے در سے دور نہیں ہیں. اب وہ بے ادبی کی کہ ملعون نے نقل کفر نباشت، زبان تھرا رہی ہے، اعاذ باللہ، اس پر تھوکنا شروع کیا اور تحریر کو پھاڑ دیا. پھر کہا گواہ پیش کرو. فاطمہ نے علی کو پیش کیا، حسنین کو پیش کیا. کہا یہ تمہاری گواہی صحیح نہیں، نعوذ باللہ، اعاذ باللہ، معاذ اللہ. کہا یہ تمہاری گواہی صحیح نہیں ہے. پوچھا کیوں؟ کہا علی تمہارے شوہر ہیں، حسنین تمہارے بیٹے ہیں. سنتے رہتے نا یہ تاریخ، میں نے بغیر کسی تمہید کے آپ کو جلدی سے سنا دی. ذرا غور کیا کیجئے، درک کیا کیجئے، فکر کیا کیجئے. یہ فاطمہ بڑے دربار میں اپنے حق کے لیے نہیں گئی تھی، بلکہ جس نے علی کے حق کو غصب کیا تھا اس کی اوقات بتانے گئی تھی. دیکھیں مقدمے کا اصول کیا ہے. اگر علی و حسنین کی گواہی کافی نہیں اس کے حساب سے، تو جس کے سامنے مقدمہ درج کیا گیا وہ خود ہی ملعون جج بنا بیٹھا ہے. جو مجرم ہے وہی منصف بنا بیٹھا ہے، خود جج ہے، اس کو سننے کا بھی حق نہیں. کیا سننا ہے آپ؟ فاطمہ چاہتی، فاطمہ خاموشی سے بیت الشرف میں آ گئی. فاطمہ زہرا نے اس سے آگے گفتگو نہیں کی. فاطمہ زہرا کو باغ فدق نہیں چاہیے تھا، اس کی اوقات بتانا چاہ رہی تھی. اس لیے کہ اگر مقدمہ درج کرنے گئی تھی، اس نے علی کی گواہی سے انکار کیا، حسنین کی گواہی سے انکار کیا، جبکہ تینوں ولی اللہ، تینوں معصوم، تینوں صحابی رسول. کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں مذاہب کی طرف آ رہا ہوں، خدا کا واسطہ بیدار ہو کے سنے. نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، تینوں معصوم، تینوں ولی اللہ، تینوں صحابی. اب بتاؤ صحابی رسول کی سب سے پہلے توہین کس نے کی؟ جب تو تین معصوم صحابی رسول کو ماننے کے لیے تیار نہیں تو ہمارے غیرے نہ تو خیرے خیبر احد و خندق کے بھگوڑوں کو کہاں سے مان لیں؟ فاطمہ حقیقت بیان کرنے گئی تھی، مقدمہ درج کرنے نہیں گئی تھی. دلیل ہے میرے پاس. اس لیے کہ اگر مقدمہ درج کرنے گئی ہوتی تو جب کہا کہ علی کی گواہی، حسنین کی گواہی نہیں چاہیے، تمہارے شوہر ہیں، تمہارے بیٹے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. غور کیا کیجئے کہ نبی کی بیٹی کے پاس گواہوں کی کمی تھی. قمبر موجود تھے، سلمان موجود تھے، مقداد موجود تھے، ہمارے یاسر موجود تھے. اس حقیقت کو غور کیجئے. ایسے اصحاب باوفا موجود تھے. فاطمہ سلمان کو پیش کر دیتی، ابو ذر کو پیش کر دیتی، مقداد کو پیش کر دیتی، قمبر کو پیش کر دیتی. نہیں پیش کیا. حجت خدا کی بیٹی حجت تمام کر کے آ گئی. ان کی حقیقت بتا دی کہ نبی کی بیٹی کے حق غاصب ہیں، یہ نبی کے ولی کے حق غاصب ہیں. اور جب گھر میں آئیں تو سنیں گے، میں نے وعدہ کیا تھا، یہی ربط مصائب ہے. ایک مرتبہ ملعون آ کے آواز دیتے ہیں، اے فاطمہ علی کو بیت الشرف سے باہر نکالو. نجف ہند جوگی پورا میں بیٹھ کے آپ مجلس سماعت فرما رہے ہیں. زائرین اپنی اپنی مرادیں لے کے آئے ہیں. خدا بے پناہ توفیقات میں اضافہ کرے. اراکین انتظامیہ کمیٹی کی بالخصوص سیکریٹری منتظم متولی جناب وصال مہندی صاحب اور ان کی ٹیم جو ان کا ساتھ دیتی ہے. ہم تو مولا علی کا حق بیان کرتے ہیں، کوئی یہ نہ سوچے کہ میں ذاکر ہوں وہ سیکریٹری ہیں اس لیے ذکر کر رہا ہوں.
میں بھی مزار شہید ثالث کی خدمت انجام دیتا ہوں، مجھے پتا ہے کیسی کیسی زحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ اپنا سکون چھوڑے ہوئے علی کے حق کے لیے انتظام کر رہے ہیں، آپ بھی ان کو دعائیں دیجئے، اللہ بھی ان کو عزت دے گا۔ آپ کی آسائش و آرام کے لیے زحمتیں اٹھائیں، بالخصوص علماء حق کو بلایا، علی کا حق دنیا کے سامنے یہ انتظامیہ کمیٹی بیان کروا رہی ہے، اس سے زیادہ اس کی بلندی کیا ہوگی؟ خدا ان کی توفیقات میں اور اضافہ کرے۔ ہمارے مولانا القمی صاحب، نسیم صاحب، جتنے بھی اراکین کمیٹی ہیں، یہ کوئی معمولی ذکر نہیں ہے، ہر ایک کے نصیب میں نہیں آتا۔ سنیں گے کیسے کیسے ظلم ہوئے، آج تو اتنی آزادی سے بیٹھ کے اپنی مرادیں بھی لے رہے ہیں۔ نجف ہند جوگی پورا میں آپ علی کا ذکر بھی سن رہے ہیں، کیا مصائب ہوئے، علی کو راضی کرنا ہے تو فاطمہ کی مصیبت پر اشک بہائیے، جو سے اللہ راضی وہ علی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ آ کے کہنے لگے علی کو بیت الشرف سے باہر نکالو۔ نوجوانوں پتا ہے یہ علی کو جو بلانے کے لیے آئے تھے منصب خلافت دینے نہیں آئے تھے، بلکہ جو مرد میدان تھا، شیر خدا تھا، کہہ رہے تھے اس کے گلے میں رسی باندھیں گے، گلیوں میں پھرائیں گے۔ ایک مرتبہ جب فشار دینے لگے، فاطمہ زہرا نے کہا میں اپنے سر سے ردا اتار دوں گی، اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ گھر کی دیواریں اونچی ہو گئیں۔ اللہ اکبر، جن کی تعظیم اس طرح پروردگار کرے جو صاحب اعجاز ہے، گھر کی دیواریں بلند ہو گئیں۔ آواز آئی ہاتف غیبی کی، اے فاطمہ سربرہنہ نہ ہونا ورنہ قیامت آ جائے گی۔ ہم کیسے نہ متنفر ہوں، تاریخ نے نام لکھا ہے، اور یہ مظلومی ہے آج تک، آل رسول کی مظلومی ہے کہ ہم 6 مہینے کے جناب علی اصغر کے قاتل کا نام تو لے لیتے ہیں، اے حسین کے ششماہ ہے، اے حسین کے علی اصغر، تمہاری عظمتوں پہ ہمارے لاکھوں سلام، مگر آپ کی خدمت میں آپ کا اپنا ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا آپ سے زیادہ مصیبت کس نے اٹھائی؟ 3 بار کا تیر کھایا، مگر کم سے کم آپ کے قاتل پر ہم نام لے کے اور ملا پہ لعنت تو کر لیتے ہیں، مگر وہ آپ کی دادی جن کے شکم میں 6 مہینے کے جناب محسن تھے، کتنا مظلوم شہزادہ ہے جس کی شہادت سیدہ کے شکم میں ہوئی، مگر آج بھی زمانہ اتنا ظالم ہے کہ ہم جناب محسن کے قاتل پر نام لے کے لعنت نہیں کر سکتے، ہم نام لے کے لعنت نہیں کر سکتے۔ نوجوان سمجھ گئے ہوں گے، جو نہیں جانتے ہیں ممبر کے نیچے ہم سے پوچھ لیں، خدا بے شمار لعنت کرے ان لوگوں پر جنہوں نے کچھ لکڑیاں جمع کی، لکڑیاں جمع کر کے در سیدہ پلا کے رکھی کہ علی کو ہمارے حوالے کرو۔ مولا علی کے دربار میں بیٹھے ہیں، عزاداروں ایک سفارش کر لوں، 1 یا 1.5 منٹ میں مجلس تمام ہو جائے گی۔ کبھی بھی گریہ خالی آنسوؤں کے ساتھ نہ کیا کرو، بآواز بلند کیا کرو، اس لیے کہ 4تھے امام کو شکوہ ہو جاتا ہے، 6ٹھے امام کو شکوہ ہو جاتا ہے۔ دیبل سے شکوہ کیا، اے دیبل میرے جد مظلوم کے مصائب پڑھے گئے، تم نے گریہ نہیں کیا؟ کہ مولا اتنا گریہ کیا کہ رومال آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ کہ ایسے گریہ نہ کیا کرو، ایسے گریہ نہ کیا کرو، بلکہ ایسے گریہ کیا کرو جیسے میری جد ماجدہ فاطمہ زہرا گریہ کرتی ہے، ولدی ولدی حسین، ولدی ولدی حسین۔ آپ کو نہیں پتا آپ کی ان بلند آوازوں سے دشمنوں کے دل دہلتے ہیں، یزیدیت پامال ہوتی ہے۔ ہاں یہ حسین کی مظلومی ہے، علی کو پرسہ دینا ہے، فاطمہ زہرا کی مصیبت پر اشک بہائیں۔ 1 سے 1.5 منٹ میں مجلس تمام ہو جائے گی، جس طرح چاہیے گا۔ ربیع ثانی جمادی الثانی میں شہزادی کی شہادت گزری ہے، آپ ادا نہیں کر سکے۔ اس ملعون نے لکڑیاں جمع کر کے سیدہ کے دروازے پر آگ لگا دی، دروازہ جلنے لگا، اتنی زور سے دھکا دیا کہ در و دیوار کے درمیان
فاطمہ زہرا دروازے کی کیلیں، شہزادی کا نازک بدن، جناب محسن کی شہادت ہوئی، سیدہ خاک پہ گر گئی اور ایک مرتبہ بے ہوش ہو گئی۔ عزیزوں سنیں، مجلس تمام ہے، جب سیدہ کچھ دیر کے بعد محسن کی شہادت کے بعد غش سے فاقہ کرتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں؟ 4 سال کی کمسین زینب کبریٰ سیدہ کے بالوں میں اپنی انگلیوں سے کنگھا کر رہی ہے۔ ماں بیٹی کو دیکھ کے تڑپ گئی، پیشانی کا بوسہ لیا، اے زینب تم میرا تک خیال کر رہی ہو؟ ارے میرا ماں چایا، میرا حسین کربلا میں جب مصیبت اٹھا رہا ہوگا تم اس کے قریب نہیں جا سکتی۔ یہ کہنے کے بعد آواز دی، اے فضہ ابو الحسن کہاں ہیں؟ آزادارو، اگر علی کو راضی کرنا ہے تو فاطمہ کی مصیبت پر اشک بہا لو، دعا کرنے کی ضرورت نہیں، ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ ایک مرتبہ فضہ سے سوال کیا، اے فضہ ابو الحسن کہاں ہیں؟ علی کہاں ہیں؟ کہ علی کو لعین گھر سے کہتے ہوئے لے کے گئے، گلے میں رسی باندھی۔ اب فاطمہ سے برداشت نہ ہوا، فاطمہ جگہ سے بلند ہوئی، جناب محسن کی شہادت ہو چکی ہے، فاطمہ بلند ہوئی، تیزی سے حجرے میں آئی، محمد کا، رسول اللہ کا امامہ اٹھایا، اپنے سر پر رکھا، محمد کی بیٹی محمد بن کے قبر رسول پہ گئی، جیسے جا کے فاطمہ بیٹھی، امامے کو اتارا، نبی کی قبر پر رکھا کہ اس امت کو بد دعا دے، علی باعجاز آ گئے، اے فاطمہ نبی کی امت کو بد دعا نہ دینا، محنتوں پہ پانی پھر جائے گا۔ علی نے باعجاز آ کے فاطمہ کو روک دیا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ ربنا تقبل منا